آزادی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، یہ جو 12 بیٹے تھے ان سے 12 ہی قبیلے بنے، بڑے خوشحال تھے اور بڑے عظیم جو لوگ تھے۔ وقت گزرتا گیا، ایک ظالم ترین بادشاہ جس کا لقب تھا فرعون اور اس کا نام تھا ولید بن مصعب، وہ آیا اور اس نے ان کے اوپر حکومت قائم کی اور وہ بدبخت جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو طرح طرح کے معجزات دکھائے اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کی کوشش کی اور اس کو جو ہے وہ توبہ کے لیے کہا، لیکن وہ سرکشت تھا، وہ باز نہیں آتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے اے موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم کو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی۔ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری بیٹیاں جو ہیں اور عورتیں جو ہیں ان کو وہ زندہ رکھتے تھے، اور اس کے اندر یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعونیوں کو ہم نے غرق کیا اور تم یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی دی، یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے نعمت تھی۔ اب اس نعمت کے شکر گزاری کے طور پر جس طرح کے قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اب 2 طرح کے جو ہے وہ جو صورتیں پیدا ہوئیں۔ بعض لوگ تو ایسے تھے یہودی جو اس نعمت پر شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا اور وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے پھر بعد میں بچڑے کو معبود بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانیاں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ہم نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی وہ مقدر کر دیں، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ جو ہے وہ پلٹیں اور لوٹیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ جو ہے وہ زیادتیاں کرتے تھے اور مسلسل سرکشی کیا کرتے تھے۔ 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، آزادی کے نعمت عطا فرمائی، کہ اس سے پہلے جب مسلمان بر صغیر کے اندر تھے تو بر صغیر کے اندر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہر طرح کا ظلم اور زیادتیاں ہوتی، مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے رسم و رواج جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ تھے۔ اگرچہ یہاں پر 1200 سال مسلمان حکمران رہے، لیکن پھر بھی ان کی عبادات بالکل الگ الگ تھیں، ان کا رہن سہن بالکل الگ تھا اور ان کے ہیرو اور ان کا کلچر ہر چیز جو ہے وہ ان دونوں سے جو ہے وہ مختلف تھی۔ تو جسے قرآن پاک کے اندر 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس خدا کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔ تو یہ ہے 2 قومی نظریہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا، جس کو حضور علیہ السلام نے ایپلیمنٹیشن کیا اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مکہ المکرمہ سے پھر مدینہ شریف کی طرف جو وہ ہجرت کی، آپ نے حکم ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ کافر لوگ تھے، ان کے نظریات بالکل الگ تھے، ان کا رہن سہن بالکل الگ تھا۔ مسلمانوں کا رہن سہن، مسلمانوں کی تہذیب تمدن اور ان کی عبادات، ان کے رسم و رواج، وہ ہر چیز جو ہے وہ کافروں سے الگ ہیں۔ تو یہ 2 قومی نظریہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اور اسی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ اسی 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ہی مسلمانوں نے جو ہے وہ ملک پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا۔